اب جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ چند احتیاط ہیں، رمضان المبارک کے اندر ہم نے کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ دیکھیں آج کل یہ بڑا بتایا جا رہا ہے اور یہ سننے میں بھی آ رہا ہے، اور اخباروں وغیرہ کے اندر بھی اور میڈیا وغیرہ کے ذریعے بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی اس خبر کو بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور زیادہ کوئی کام کاج وغیرہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری دیگر مصروفیات یعنی گیمز وغیرہ کے اندر اور فلموں میں، ڈراموں میں، دیگر معاملات میں اپنی زندگیوں کا بہت زیادہ ہم نے سلسلہ یہاں شروع کر دیا۔ یہاں روزہ ہے اور روزہ رکھنے کے باوجود بھی اگر ہم فلمیں دیکھتے رہیں، ڈرامے دیکھتے رہیں اور جو اصل حق کے مقصد ثمرہ روزہ ہے اس سے محروم رہیں تو پھر کیا فائدہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی عبادات کی کوئی غرض نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مذاق کے طور پر کی جا رہی ہو۔ ہم روزہ رکھیں اس کی نافرمانی کریں، روزہ رکھیں اس کے حکام کی پاسداری نہ کریں، روزہ رکھیں اس کے باوجود جس طریقے سے کما حق کو اس کا حق ادا نہ کریں، تو پھر کل بروز قیامت ایسے معاملات ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ ایسی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ تبارک ہم اگرچہ اشرف المخلوقات ہیں لیکن اس کے لاکھوں کروڑوں ایسے فرشتے ہیں جو ہمہ وقت اس کی عبادت میں مصروف۔ اللہ کو ہماری عبادت کا کوئی وہ سلسلہ نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اس کی کبریاء بلند ہوگی، وہ تو اس سے بالا و برتر ہے۔ ارے اس نے یہ رمضان دیے ہیں، اس نے حج ہمیں دیے ہیں، اس نے نمازیں دی ہیں، اس نے دیگر معاملات دیے ہیں، گناہوں سے بچنے کا حکم دیا۔ اس وجہ سے اے میرے امت محمد علیہ السلام کے لوگوں، تمہیں جس چیز کا حکم دیا ہے تم اس کے مطابق زندگی گزارو، پھر تم دنیا میں میرے مطابق زندگی گزارو گے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی اور قیامت کے بعد جو جنت ہے اس میں جس طرح تم چاہو گے اللہ تبارک و تعالی تمہاری زندگیوں کو ویسی ہی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ تو لہذا سب سے پہلی بات افطار میں ہمارے یہاں جو بے احتیاطیاں ہوتی ہیں وہ کیا کہ ہم جب افطار کا وقت آتا ہے تو بس جیسے ہی روزے کا کھلنے کا سلسلہ ہو تو بہت تیزی کے ساتھ سارے معاملات کھانا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ آرام سے کھانے وغیرہ کا سلسلہ کیا کریں۔ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کھجور سے اور پانی سے روزہ کھول لیا جائے تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ اگر ویسے تو بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ پورے دن کی بھوک اور پیاس کا سلسلہ ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ انسان صرف پانی پی کر اور مسجد کا رخ کرے، کیونکہ آپ کو جو کہا جا رہا ہے یہ بھی کسی حکمت عملی کے تحت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے، آپ افطار کرنے کے بعد نماز کے لیے آتے ہیں، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو جیسے ہی تلاوت قرآن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتے ہیں۔ اب اگر مثال کے طور پر ہم نے سموسے، پکوڑے، کچوریاں اور چاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا اگر کھایا ہوا ہوگا اور صحیح سے بس ہم نے کھایا، کھانے کے بعد فوراً آئے، ہلکی سی کلی کی، اس کے بعد نماز کے لیے شروع ہو جاتے ہیں، تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب فرشتے اس بندے کے منہ پر اپنا منہ رکھتے ہیں اور اس کے منہ میں کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ذرہ بھی ہوتا ہے تو فرشتوں کو بہت زیادہ گراں گزر رہا ہوتا ہے۔ مفہوم حدیث کا ہے کہ ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس سے، اور ہم اور آپ صرف اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ سلسلہ کھانے پینے کا دیگر معاملات کا آپ افطار کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت تو اللہ تبارک و تعالی حدیث مبارکہ کے تحت افطار کے وقت لاکھوں لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے جنت کے پروانے عطا فرما رہا ہوتا ہے، جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرماتا ہے، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا زیادہ تر ذہن جو ہوتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ، ہاں بھائی شربت بھی پینا ہے، اس کے بعد پھر تھوڑا سا پانی بھی لینا ہے، پھر اس گیپ کے ساتھ ہم تھوڑے سے سموسے بھی ہونے چاہیے، تو اس سے اپنے آپ کو کھانے کو منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ حدیث مبارک کے اندر کہا جاتا ہے کہ رمضان مبارک کے اندر ترغیب دی گئی کہ اپنے رزق میں کشادگی کرو، اپنے گھر والوں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، اور رمضان مبارک کے اندر کھانے کا حساب نہیں لیا جاتا، کھاؤ اور پیو، اللہ رب العزت کی نعمتیں بیان کرنے کے لیے کھائیں گے پیئیں گے اور اللہ کی عبادت بھی ویسے ہی کریں گے انشاءاللہ۔ ہم کیا کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ کھا لیتے ہیں، بس اوقات تو سستی کی وجہ سے نماز مغرب بھی گھر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سحری کے بعد بس فوراً جیسی اذان ہوئی فوراً نماز ادا کری، تو لہذا ترک جماعت سے بھی اپنے آپ کو بچائیے کہ جو نا نماز پر جماعت کے اندر مسجد کے اندر مرد حضرات کو پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایسے ہی چلیں گے مطلب کھایا پیا اذان ہوئی وہی گھر میں پڑھ لی اور سو گئے، تو ہم تو خواتین نہیں ہیں، ہم عورتیں تو نہیں ہیں کہ ہمیں گھر میں حکم دیا گیا ہو نماز پڑھنے کا، تو ہمیں تو چاہیے کہ مسجدوں کو آباد کریں، خود بھی آباد کریں اور دوسروں کو بھی لے کر آئیں۔ ہم نے تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں کا جو سلسلہ ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دینا، اس کے گھر کے قریب کرنا، اس کی بارگاہ کی طرف لے کر آنا، تو ہم اور آپ سب نے مل کر کرنا ہے۔ تو ہم سب یہ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان مبارک میں رب کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے کی، اور جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں آپ کے سامنے جو ملک کے حالات ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کیجیے، اللہ تبارک و تعالی میرے ملک میں خصوصی اپنا امان عطا فرمائے، اور جو وبا چل رہی ہے اللہ ہم سب کو اس سے اپنی پناہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔